میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ توازن ہے اور مخلوق کے بارے میں جو اللہ کے حکام ہیں ان پر مخلوق کیسے راضی رہے گی، ان باتوں میں جب توازن پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی اور صاف گوئی بھی اس کے ساتھ رہے، ایسے وقت میں تصوف کی اصطلاح میں یہ ایسے بندے کو صوفی کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق رب سے بھی درست ہو جائے، مخلوق سے بھی درست ہو جائے۔ تو تصوف کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں۔ رسالہ قشیریہ پہلی کتاب ہے صوفیاء کی جو مکتب تصوف کی بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کے بعد کشف المعجوب ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں سے لے کر عوارف المعارف دیکھ لیجئے، حضرت حضور غوث الثقلین و غیث الکونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب ہیں، اور وہاں کے بعد پھر ہر صدی میں حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طریقت میں، اور ان سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء سرکار محبوب الہی کی کتاب فوائد الفواد شریف ہے، اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے مکتوبات شریف ہیں، پھر بعد کے دور کے صوفیاء کرام سارے۔ تو یہ تصوف کا بڑا مواد اور بڑا لٹریچر ہے۔ لفظی بات اس پر بہت ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، لیکن میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ بندے کی طبیعت کی اس طرح اصلاح کر دینا کہ خالق اور مخلوق سے اس کا تعلق توازن کے ساتھ درست ہو جائے، یہ ہے تصوف کا کام۔ اور تصوف کا بنیادی موضوع ہی ہے جبلتوں کو اور انسان کی شاخلہ کو، اس کی فطرت کو، فطرت سے جو بھٹکا ہوا انسان ہے اس کی فطرت کو عین اسی فطرت پر لانا جسے فطرت اسلام کہتے ہیں۔ سبحان حضرت، تصوف کے میدان اور آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کی کیا خدمات جو ہیں وہ ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے شہزاد بھائی۔ ایسا ہے کہ تصوف کے اندر اور طریقت میں جو سلاسل بہت مشہور ہیں، ایسے تو بے شمار سلاسل ہیں، بہت سے صوفیاء کے نام پر سلاسل قائم ہوئے، اللہ کے ولیوں کے نام پر سلاسل قائم ہوئے، اللہ کم الحاکمین جل وعلا نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائی اپنی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جب محبوب ہوتا ہے نا، وہ اس کی مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں، ان سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن خود کہتا ہے کہ ان کے محبتیں مخلوق کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اپنی مخلوق کو بھی، سب سے پہلے ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اہل سما کو، کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور حضرت جبریل امین کو یہ حکم ہوتا ہے اذا احب اللہ العبد نادى جبریلا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو کہتا ہے کہ تیرے اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمان والوں کے سامنے اس کی محبت کا اعلان کر، اور زمین والوں کے سامنے بھی اس کی محبت کا اعلان کر اور محبت رکھ دے۔ تو ایسے اہل محبت جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا محب ہونے کا مقام بھی حاصل ہے اور محبوب ہونے کا مقام بھی حاصل ہے، ان کے سلاسل جو ہیں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے لوگ ان کے پاس بہت آتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کو جاذبیت عطا فرماتا ہے۔ اصل میں وہ معرفت ذات خداوندی کی ہی جاذبیت ہوتی ہے جو اس اللہ کے ولی میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اچھا، تو ایسے اولیاء کرام بہت گنتی شمار سے بھی باہر ہیں، بڑی بڑی کتابیں، کئی میں آپ کو اگر یہ بتا سکوں، میرے ایسی کتابیں میرے علم میں ہیں کہ جو 50 60 جلدوں میں ہیں جس میں صرف اولیاء کا تذکرہ ہے، ایسی کتابیں لکھی گئی، مطلب سیر و اعلام النبلاء یا اس قسم کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو کئی ان کی مجلدات ہیں، پوری لائبریری بھر جاتی ہے ان سے۔ تو وہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، محدثین کا، اولیاء کاملین کا اس میں تذکرہ ہے۔ اچھا، تو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے جو مشہور سلاسل ہیں نا وہ 4 ہیں جو سب سے مشہور ہیں۔ ویسے کئی ممالک میں مختلف سلسلوں کا رواج ہے، مگر جو پوری دنیا میں متعارف ہیں سلسلے اولیاء کاملین کے، ان میں سے قادریہ سلسلہ ہے جو حضور غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ، آپ کے نام نامی سے آپ سے پہلے جو صوفیاء ہیں بڑا نام ہے ان کا جو آپ کے مشائخ کرام ہیں، حضرت عبد الواحد تمیمی ہیں، شیخ ابو بکر شبلی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت سری سکتی ہیں، بلکہ سری سکتی پہلے پھر حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، حضرت حبیب اجمی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری ہیں، حضرت مولا کائنات۔ یہ اس طرح سمجھیں کہ میں نے اکثر بزرگوں کا ان میں سے ذکر کر دیا، حضرت شیخ ابو سعید مخزومی سے لے کر۔ تو یہ ہے قادریہ طریقت، یہ بادشاہ طریقت ہے
چونکہ حضور غوث پاک اولیاء کے بادشاہ ہیں، جی جی اس واسطے بادشاہ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقوں کا بادشاہ ہوتا ہے، صحیح، اس لیے سلسلہ قادریہ ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سلسلے سے، یعنی حضرت خواجہ حسن بصری اور مولا کائنات کا جو سلسلہ ہے، اسی سلسلے سے تعلق ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا۔ سلسلہ چشتیہ کا تعلق ہے، آگے پھر نظامیہ صابریہ اس کی آگے پھر برانچز ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے اس کا اپنا ایک خاص ذوق ہے، اور اس کے اولیاء کاملین جو ہیں ان کا انداز جو ہے، یعنی کہ اصلاح کا انداز جو ہے ان کا، اس میں بڑی جاذبیت ہے اور بڑا ذوق ہے، اور خاص طور پر اس میں محبت کا ایک خاص طریقہ ہے اور آداب کا جو سلسلہ چشتیہ کی ایک خاص پہچان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارا جو ملک ہے، یعنی بر صغیر جس کو آپ ایشیا کہتے ہیں، ایشیا کے اندر جس سلسلے کا سب سے زیادہ فیضان ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اوائل جو بزرگ پہلے دور میں ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، ان میں حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ آپ تشریف لائے، اور آپ کا دور جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے اواخر اور 6ٹھی صدی ہجری کا 6ٹھی صدی ہجری کے اواخر کا دور آپ کا دور ہے یہاں تشریف آوری کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے، یعنی مشہور روایات کے مطابق اس کو یوں سمجھیں کہ صرف عقیدت مندوں نے نہیں، یعنی ناقدین نے بھی، جو ماڈرن آپ کے ریسرچ کا اصول ہے اس کے مطابق جنہوں نے لکھا، بہت ماڈریٹ جو ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سرکار جو ہیں ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 90 لاکھ سے زیادہ مشرکوں کو توحید کی دولت سے منور فرمایا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 90 لاکھ ایک بندہ اگر ایک مبلغ دین کا، نبی پاک علیہ السلام کا ایک نائب اور جانشین جو ہے، وہ اگر 90 لاکھ بندوں کو توحید کی دعوت سے ان کو مشرف فرماتا ہے اور پھر وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور منور ہو جاتے ہیں، تو کتنا بڑا اثر ہوگا کہ 6ٹھی صدی ہجری 7ویں صدی ہجری کے اوائل کی بات، اگر اس وقت ایک آدمی 90 لاکھ آدمیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے تو اس کا مکتب کتنا بڑا مکتب ہوگا، اس کا آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند غریب نواز جو ہیں، آپ کا سلسلہ بڑا نور علی نور ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن والی سرکار ہیں، ان کے خلیفہ اجل و اعظم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں، اور دوسرے خلیفہ اجل و اعظم حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اسی طرح حضرت اخی سراج رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی آپ کے جو خلفائے کرام ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، وہ ان کا فیضان اتنا عام ہے کہ بعض لوگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو چشتی طریقت میں آدم ثانی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے اس سلسلہ کی ترویج و اشاعت اور آپ کے خلفاء نے اس انداز سے کی ہے کہ آج تک ان کا فیضان جو ہے بالکل زندہ صورت میں، کچھ بھی اگر دانش رکھنے والا بندہ ہو تو غور کرے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کا فیضان جو ہے آج بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے، ایک سمندر ہے، معجزن ہے۔ اچھا، تو میں بات مختصر کرتے ہوئے ادھر آتا ہوں کہ یہ جو شاخ ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جو برانچ یہ نکلی ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس سلسلہ کے اندر آپ اگر غور فرماتے ہیں تو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والوں کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں حضرت قبلہ عالم حضرت اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کی ہستی جو ہے، یعنی اس آپ کا شجرہ جو ہے آپ طریقت کا، وہ اس ذوق کے آپ بزرگ ہیں، اور آپ جو ہیں آپ شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین تھے، یعنی سمندر تھے آپ، اور ایسے سمندر کے جہاں شریعت اور طریقت دونوں ملتے تھے، اور آپ نے دین اسلام میں ایسا کام کیا ہے کہ جس کو بجا طور پر محققین نے
تجدیدی کام کہا ہے، صحیح۔ اور خاص طور پر آپ نے ختم نبوت کے مسئلہ پر کہ جب انکار ختم نبوت کی مہم ہندوستان میں بہت تیزی سے چلی اور بہت بڑی طاقتیں اس کے پیچھے تھیں، تو حضرت مجدد گولوڑوی اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا علمی طور پر، عملی طور پر اس کے تار پود بکھیرے ہیں، اور آپ نے ایسی کتب تصنیف فرمائی کہ آج رہتی دنیا تک، یعنی 100 سال گزرنے کو ہے، آج تک ان کتابوں کا جواب نہ تو مقابل دینے کے لائق ہوئے، اور جو محبین ہیں آج بھی یہ کتابیں ان کی رگوں میں جذبہ ایمان اس طرح دوڑاتی ہیں جس طرح کہ خون گردش کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ کی کتاب سیف چشتیائی جو ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سرکار مجدد گولوڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ لاکھوں افراد جو ہے آپ سے شریعت و طریقت کا انہوں نے سبق حاصل کیا ہے، اور آپ کے فیضان سے ان لوگوں نے اپنے سینے منور کیے ہیں، اور ذات پاک حق تعالی کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنے ہیں حضرت قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب گولوڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اسی سے یہ خانوادہ عالیہ، ویسے جیسا کہ صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ لوگ جو ہیں سادات گولڑا شریف، یہ اولاد ہیں حضور غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی گیلانی سادات ہیں، لیکن ان کے پاس جو ذوق ہے اور جو ان کے پاس طریقت ہے وہ چشتیہ طریقے کی ہے، چشتی نظامی طریقہ کی۔ اور یہ حضرت قبلہ عالم گولوڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت شمس العارفین سیال شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ شمس الدین صاحب آپ کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور سلاسل کے بزرگوں میں نے بھی خاص طور پر میں ذکر کروں گا، شیخ العالم ان کو کہا جاتا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی طریقت چشتیہ طریقت میں ہی صابریہ میں